الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ ابو مالک اشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے اور پھر اسے کچھ دعائیں مانگنے کا حکم دیتے تھے۔ تو ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی، کہتے تھے کہ اس طرح کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق دے۔ کتنی دعا ہو گئی؟ 5۔ اسی طرح یہ واقعہ ایک اور روایت میں آیا ہوا ہے، اس میں ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رب سے مانگتے وقت کیا کہوں؟ جب مجھے مانگنا ہو کیسے مانگوں؟ اللہ بڑی شان والا ہے، میں حقیر فقیر، کیسے کہوں؟ کون سے الفاظ ہوگا؟ کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، کہا یہ مانگا کرو، کیا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ کتنی دعا ہو گئی؟ 4۔ اس سے پہلے والی روایت میں 5، اس میں کتنی ہو گئی؟ 4۔ کہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمانے کے بعد اپنی انگلیوں کو ایسے ملایا، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، یہ چاروں انگلیوں کو سمیٹ لیا، ایسے کر لیا، انگوٹھا چھوڑ دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ سامنے والے کو دعا اچھی طرح یاد ہو جائے کہ کتنی دعا مانگنی ہے۔ تو اس حدیث میں 4، اس سے پہلے والی حدیث میں 5، ایسے کر کے بتایا یہ بھی ایک ہے اور 4 یہ بھی ہے، یاد رہے گی 4 اور 5۔ تو ایک مرتبہ 4 سکھایا، ایک مرتبہ 5 سکھایا۔ سکھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ 5 دعائیں جو ہم نے بتائی ہیں، 4 یا 5، اگر مانگ لو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو یہ سمیٹ لے گی۔ یہ دعا کیا کر لے گی؟ دونوں کو سمیٹ لے گی، یعنی دنیا کی ساری کامیابیاں اس دعا میں ہے اور آخرت کی ساری کامیابیاں بھی اس دعا کے اندر سمٹ جائے۔ تو کتنی پیاری دعا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب سکھاتے تھے؟ نماز سکھانے کے بعد، یعنی گویا نماز میں یہ دعا مانگ سکتے ہو۔ کہاں مانگنا ہے؟ علماء نے کہا جہاں جہاں دعا مانگنے کی جگہ ہے وہاں مانگیں گے۔ سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس میں مانگا جائے، بعض روایتوں میں یہ وہاں ثابت ہے۔ لہٰذا خصوصی طور پر آپ ایک سجدہ کر لیا، دوسرے سجدے میں ہے، دوسرے سجدے میں جانے کے لیے جب بیٹھ جاتے ہیں ہم، جس کو جلوس بین السجدتین کہتے ہیں، اس میں مانگیں گے۔ اس دعا میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ اللہم، اے اللہ، یعنی اللہ کی الوہیت کہ تو ہی حقیقی معبود ہے۔ اس کے بعد یہ عقیدہ انسان کا کہ اللہ تو ہی حقیقی معبود ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اب کیا مانگتا ہے؟ اغفر لی، تو میری مغفرت فرما دے۔ مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ جو کچھ گناہ ہو چکے مجھ سے وہ گناہ مٹا دے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی مٹا دے اور معاف کر دے، ٹھیک؟ اور ورحمنی، رحم فرما مجھ پر۔ آنے والی زندگی ہے، تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا، تو رحم فرمائے گا سب کچھ ہوگا، تیرا رحم نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ واہدنی، ہدایت دے مجھے۔ کون سی ہدایت؟ جو اب مجھے نیکی کی توفیق مل چکی ہے، اسلام مل گیا، ایمان مل گیا، نیکی کی توفیق مل گئی، تو کیا کروں؟ اس پر ثابت قدم رہوں، اچھی طرح کروں، اس میں پیچھے نہیں ہٹوں، اور ہدایت ملتی رہے اور ہدایت کے ساتھ استقامت جمع رہوں اس پر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز شروع کر دی، 1 ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ بھر، اس کے بعد غائب۔ اس کو ہدایت کہتے ہیں؟ نہیں کہتے، اس کو ہدایت و استقامت نہیں کہتے۔ اس کے بعد وعافنی، مجھے عافیت دے دے۔ عافیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمائش آئے گی، آزمائش ایسی نہیں آئے گی جو مجھے نقصان پہنچا دے، میں ثابت قدم رہوں اور آزمائش میں جمع رہوں نیکیوں پر، اسلام پر، ایمان پر، مجھے نقصان نہ پہنچے۔
آزمائش تو آئے گی، لیکن عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے، عافیت کے ساتھ اگر نیکی نہیں ہوئی تو نقصان اٹھا لیتا ہے۔ گناہ سے بچتا ہے، عافیت کے ساتھ گناہ سے نہیں بچا، نقصان اٹھا لیتا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی انسان کو چاہیے کہ نیکی کی جب توفیق مانگے تو عافیت بھی ساتھ مانگے، اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق بھی دے عافیت کے ساتھ، زندگی دے عافیت کے ساتھ، گناہ سے بچنے کی توفیق دے عافیت کے ساتھ۔ ایک صاحب دعا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق دے، عافیت نہیں مانگتے تھے، تو نیکی کرتے تھے لیکن بیماری کی حالت میں، مشقت کی حالت میں، گناہ سے بچتے تھے لیکن بہت مشقت ہوتی تھی۔ تو عافیت مانگنا چاہیے۔ کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی۔ ورزقنی، مجھے رزق دے دے۔ اب رزق میں کیا آتا ہے؟ مال، دولت نہیں، یہ بھی رزق کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل رزق کیا ہے؟ دل کا رزق۔ دل کا رزق کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اسی سے امید لگانا، اس پر ایمان رکھنا، اس کا ڈر رکھنا اور اسی سے فریاد کرنا۔ رزق یہ دل کا جو رزق ہے اس میں تمام اخلاقی چیزیں آتی ہیں، روحانی جس کو ہم کہتے ہیں عادت جو ہوتی ہے وہ آتی ہے اس کے اندر۔ پھر رزق الابدان ہے، کھانا پینا، پھر اور باہر کا جو رزق ہے، اولاد مل جائے، مال دولت مل جائے، یہ کئی طرح کے رزق ہوتے ہیں۔ انسان رزق جب سنتا ہے تو سوچتا ہے مال دولت، گاڑی بنگلہ، گھر بار، یہ سب فانی چیز ہے نا، ختم ہو جائے گی، ہاں کبھی آئے گی کبھی نہیں آئے گی، لیکن اصل رزق کون سا ہے؟ دل والا رزق ہے۔ تو یہ ورزقنی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ 5 دعا ہے انسان کو مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔